الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورۃ المزمل کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 7 کی تھوڑی سی تفصیل آئی تھی۔ آیت کا ترجمہ ہے اور پڑھے جا نام اپنے رب کا۔ واہ شیخ الہند، شیخ الہند کمال کرتے ہیں، الہامی ترجمہ لکھتے ہیں۔ اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ کیا ترجمہ کر دیا، واہ شیخ الہند، ہائے 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 ہائے۔ اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ اللہ اکبر۔ چلیے تھوڑی سی بات ہو جائے۔ دو چیز ہے، یاد رکھیے، ایک ہے کسی چیز میں مشغول ہونا اور ایک ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ یہاں دو چیز کا مطالبہ ہوا ہے کہ سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، سیدھی آسان اردو ہے، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اور اللہ رب العزت سے چمٹ جا۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ یہ نعمت۔ تو انسان اصل میں فطرت یہ ہے کہ جب تک کہ کسی چیز سے ہٹے گا اور کٹے گا نہیں، دوسری چیز سے وہ جڑے گا نہیں، کسی چیز سے جڑے گا نہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک مطالبہ کر رہے ہیں کہ شیخ الہند بھی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سب سے الگ ہو کر، سب سے چھوٹ کر چلا آ۔ اور نام لیے جا کس کا؟ وہ کسی دلی میں مجذوب نے میرے والد علیہ رحمہ کو ایک بات کہی کہ دھن رے دھن اپنی دھن، پرائے دھن کی پاپ نہ پن، دھن 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 اللہ اللہ دھن۔ میرے والد علیہ رحمہ بھی اس مجذوب کی یہ بات سن کر کے مست ہو گئے۔ بس اس نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی دھن مت دھنو، بس اللہ 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 کی دھن دھنو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جی اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر سے کبھی بھی انسان کو ذہول نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ذکر کبھی بھی انسان اتنا ذکر کرے کہ بھولے سے بھی ذکر نہ بھولے، بھولنے سے بھی، بھلانا چاہے تو بھی نہ بھولے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ درس اگر آیت ہوئی تو آج نہ تک کل۔ وہ میں نے بزرگوں سے سنا اپنے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی ہیں، اور ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے تربیت پائی ہے شاہ عبدالرحیم سے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نسبت باطنی میں، ولایت میں اپنے والد سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ غیب عند اللہ کیا ہے، بہرحال یہ دادا بابا بیٹا، یہ خاندان ہمیشہ جی ای ہما خانہ آفتاب است، اس خاندان کے سب لوگ آفتاب و ماہتاب ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں پہ ان کے بڑے احسان ہیں، حدیث کی بڑی خدمت کی ہے۔ خیر، وہ کوئی کتاب لکھ رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، تصنیف کر رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہن کے اعتبار سے تو کتاب لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی انگلی مستقل اللہ 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 3 پیج تک صرف اللہ اللہ لکھتی چلی گئی۔ اب حضرت 3 صفحہ لکھنے کے بعد اپنے کسی کام سے اٹھے، طبعی ضرورت کے لیے ضرورت پوری کی،
آئے تو دیکھا اللہ اکبر، یہاں تو بجائے کتاب کے 3 صفحہ میں صرف اللہ 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 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے اکابر پر ذکر کا کتنا غلبہ تھا۔ آنکھ سے یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دکھتے وقت مضمون گویا کہ مسلسل وہ جو ذہن میں تھا وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہی مضمون لکھ رہا ہوں جو دماغ میں میرے ہے، لیکن انگلی ان کی اللہ اللہ لکھ رہی تھی، لیکن آنکھ نے ان کو اللہ اللہ نہ دکھایا، مضمون دکھایا۔ جب یہ کیفیت ذکر کی غلبے کی ان سے ختم ہوئی، واپس آئے تو دیکھا کہ اللہ اکبر 3 صفحہ تک اللہ ہی اللہ لکھا ہوا ہے۔ کئی ایک واقعات ہیں میرے، ہمارے ایک بزرگ نے ایک عجیب واقعہ سنایا، آج واقعہ ہی سنا دیتے پھر کل درس دیں گے، کہ ایک بدو اونٹ پہ بیٹھ کر کے سفر کر رہا تھا۔ یہ عرب کا واقعہ ہے، سلالہ کا، اور ایک صاحب مرسیڈیز سے سفر کر رہے تھے روڈ پہ۔ اللہ کی قدرت، وادی میں مرسیڈیز ٹکرا گئی اونٹ سے، اور جو اونٹ پہ سوار عرب تھے بوڑھے، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اونٹ کا بھی ہو گیا، اور جو گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے تھے ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خیر، دونوں کو ایمبولینس اٹھا کے ہاسپٹل لے گئی۔ اسپتال میں دونوں کومے میں تھے۔ اللہ کو مقدر، جب دونوں کو تھوڑا شعور آیا تو ڈاکٹر جب پوچھتا تھا بوڑھے سے جو اونٹ پہ بیٹھا تھا کہ آپ کا کیا نام ہے، تو بجائے نام کے وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ آپ کس خاندان کے ہیں، کس قبیلے کے، تو جواب دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے آپ کا گھر، تو لا الہ الا اللہ۔ ہر سوال کے جواب میں وہ بوڑھا بدو جو اونٹ پہ بیٹھا تھا اور ٹکرا گیا تھا گاڑی سے، ہوش آنے کے بعد جب اس کو بولنے کی صلاحیت ملی تو ہر سوال کے جواب میں سائل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اور وہ صاحب جو جن کی مرسیڈیز تھی یا مرسیڈیز میں ٹکرائے تھے، ان کو ہوش آیا۔ اب ان سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سپر مارکیٹ میں سیل لگا ہوا ہے، میرے کولڈ اسٹور میں سیل لگا ہوا ہے۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے، تو کولڈ اسٹور میں سیل لگا ہوا ہے۔ کیا کہاں کے رہنے والے ہیں، تو کولڈ اسٹور میں سیل لگا ہوا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سپر مارکیٹ کولڈ اسٹور میں سیل لگا ہوا ہے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے جس بزرگ نے ہم کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے، شیخ خلیفہ، تو انہوں نے اس پر ایسا بیان کیا کہ انسان کا دل کھنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر بات پتہ لگتی ہے اور قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں آئے۔ تو انسان کا ذہن، فکر، سوچ، خیال جب ذکر سے رچ بس جاتا ہے، اللہ کے نام سے اس کو انس ہو جاتا ہے، اس کے تصورات پر اللہ پاک کی عظمت، کبریائی، اس کی سطوت غالب آ جاتی ہے، تو اس کے سوچ میں طہارت آ جاتی ہے، اس کے فکر میں طہارت آ جاتی ہے، اس کے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی عظمت غالب آ جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ رب العالمین، بلکہ انشاءاللہ تفسیر کل آئی آیت کی، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب سے ہٹ کٹ کے۔ اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ انسان کام تو سب کرے، کل انشاءاللہ آئے گا، حقوق سب کا ادا کرنا ہے، لیکن دل کسی کو نہیں دینا ہے۔ دل صرف اللہ رب العالمین کی یاد سے انسان کو تازہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے شیخ الہند، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کیا مزیدار ترجمہ کیا، اب پڑھے جا نام اپنے رب کا، اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔